السلام علیکم ویورز، یکم شوال کا دن اسلامی کیلنڈر میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ جب اللہ کے بندے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی اچھا ایک ریوارڈ ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عید الفطر میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور یہ فیسٹیول منایا کیسے جاتا ہے مختلف مسلم امہ میں۔ تو سب سے پہلے تو عید الفطر کا دن جو ہے وہ یکم شوال سے سٹارٹ ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد جو سورج نکلتا ہے جسے ہم عید کا چاند کہتے ہیں، وہ یکم شوال کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ نیکسٹ ڈے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ تو یہ اسلامک لحاظ سے یہ دن ایک دن پر محیط ہوتا ہے، اسی لیے اسے چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس عید الاضحیٰ جو ہے وہ 3 دن پر محیط ہوتی ہے اور اس لیے اسے بڑی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اس عید کی کچھ میں آپ کو روایات بتاتا چلوں یا اس میں جو احکامات ہیں وہ میں آپ سے اگر شیئر کروں تو اس عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب جایا جاتا ہے تو آہستہ آواز میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور راستہ بدل کر بھی جانے کی ہمیں ایک سنت ملتی ہے۔ عید الفطر کی نماز 2 رکعات پر مشتمل ہوتی ہے اور اس میں 6 زائد تکبیریں بھی کہی جاتی ہیں۔ اور عید کی نماز کے حوالے سے میں آپ سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے اور واپسی پر آتے ہوئے ایک تو راستہ تبدیل کرنا اور دوسری ایک آہستہ آواز میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ تکبیریں جیسے ہم مسلمان جانتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے یہ ہم آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں عید الفطر پر، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بلند آواز میں تکبیر پڑھنے کا حکم ہے۔ ویورز، عید کا جو لفظ ہے یہ ایک عربی زبان کا ورڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے چہل پہل، خوشی اور فیسٹیول سیلیبریٹ کرنا، ان معنی میں یہ آتا ہے۔ اس دن کا مقصد ہرگز ون ویلنگ کرنا یا ایسے اقدامات کرنا جو یثرب کے لوگ کرتے تھے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ دوستو، عید الفطر کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور سوال ہے کہ کیا عیدی کا اسلام میں کنسیپٹ ہے، عیدی دینی چاہیے یا عیدی مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے؟ تو علماء کرام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عیدی بالکل بھی نہیں مانگنی چاہیے، عیدی مانگنا غلط بات ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیدی دینا غلط بات ہے۔ تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے کہ کوئی آپ سے عیدی مانگے، اور بڑوں کو چاہیے کہ گھر میں بچوں کو اور اپنی جو خواتین ہیں گھر کی ان کو عیدی دیں اور ملازمین کو عیدی دیں۔ اور یہ کیونکہ خوشی کا دن ہے کہ بچے جو ہیں کینڈیز اور آئس کریم چاکلیٹس وغیرہ کھانا چاہتے ہیں، اور وہ خوشی کا تہوار ہے تو مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے بلکہ سب کو دینی چاہیے۔ اور یہ اس کا ٹریڈیشن عرب میں بھی ملتا ہے ہمیں۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ جب عید کے دن سوئیاں وغیرہ بنائی جاتی تھیں تو وہ ریٹرن وہ انعام کے طور پہ اس میں کچھ انعامات رکھتے تھے، کچھ جیولری ہو سکتی ہے، کچھ پیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ریچولز وہاں سے بھی ثابت ہیں، لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اسے ہم غلط العام یا ایسا کام سمجھیں کہ جو اسلام میں ممانعت ہے۔ آخر میں آپ سب سے اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے اور اپنے تمام دوستوں کی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک، بہت بہت عید مبارک کہتا ہوں، اور آپ سب اس عید کو انجوائے کریں، اور اس عید میں اپنی خصوصی دعاؤں میں ان مظلوم مسلمانوں کو بھی یاد رکھیے گا جو اس وقت عید کی حالت میں نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی ایک مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور تمام مسلم امہ کو ایک پیج پر اور یکجا ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عید مبارک۔